فسانہ دل برباد کیا سناؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کیا سناؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کیا سناؤں ماں فسانہ دل برباد اور تیرے جنازہ اٹھانے کو جب دیا کاندھا تیرا جنازے کو جب دیا ہم نے کاندھا جو مجھ پہ جھوٹی قیامت میں کیا بتاؤں ماں فسانہ دل برباد کیا سناؤں ماں اجڑ گئی میری دنیا کیا میں جاؤں ماں فسانہ دل برباد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ معزز سامعین میں کلمے کے اشعار کے ساتھ اپنے پیر مرشد حضور قبلہ باجی میاں محمد قاسم سرکار آپ کا لکھا ہوا ایک ہی قطعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا تمامی احباب عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے کلمے کا ورد کریں ہاں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا حق لا الہ الا اللہ میرے اعمال کا بخش گناہ میرے اے وقت نزادہ کرے آسان اللہ آخر ویلڑے کلمہ نصیب ہوئے او جاواں دنیا تو نال ایمان اللہ تے پنجتن پاک دا او سایہ نصیب ہوئے اے پورے ہون میرے ارمان اللہ اے غوث پاک دے او قافل نال قاسم او کری جنتا والے چلان اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جناب کی فرمائش پہ تانے گولڈا آپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں لکھتے ہیں کہ ایک شکل دکھائی او جائے گی تصدیق کرائی او جائے گی او تقدیر بنائی جائے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ
رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا رحمة للعالمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا رحمة للعالمين. معزز شرکائے نماز جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج ہم عبد الماجد صاحب کی والدہ مرحومہ ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہیں. یہ مائی صاحبہ انہوں نے اپنی زندگی ایک مثالی گزاری ہے. بڑے ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے. اساتذہ کرام کی موجودگی میں مناسب تو نہیں لگتا کہ کچھ بیان کروں. صرف اپنی حاضری کے لیے چند ایک دو باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو بھی انسان جو بھی جاندار اس دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. چاہے کوئی راضی ہو کر یا چاہے کوئی ناراض ہو کر اس کو قبول کرے اس نظام قدرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کل من علیہا فان ایک ایسا موجبہ کلیہ ہے کہ نہ اس سے پہلے نہ آج اور نہ آج کے بعد چاہے کوئی جاہل سے جاہل ہو عالم سے عالم ہو مغرور سے مغرور ہو کوئی بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا. مگر ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر غفلت ہم پر اس قدر حاوی ہو چکی ہے کہ ہم نے موت کی تیاری تو دور ہے ہم نے موت کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے اپنی زبان سے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ کر اس قدر روئے کہ آپ کے مبارک آنسوں سے جو مٹی تھی وہ نم ہو گئی. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو. اور صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر جنت کی بشارت دی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی قبرستان کے پاس سے جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس زار و قطار سے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی ہے. جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے آپ نہیں روتے. لیکن جب آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے جب میں کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان یاد آ جاتا ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. قبر جو ہے جو آخرت کے مراحل ہیں ان میں سے قبر پہلا مرحلہ ہے. اگر کوئی شخص اس منازل میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والی جو منازل ہیں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اس منزل میں ہی پھنس گیا اگر کوئی شخص اس منازل میں مشکل میں پڑ گیا تو پھر جو آنے والی جو منزلیں ہیں وہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے جب موت کا وقت بھی مقرر موت کے لیے جگہ بھی مقرر ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر ہمیں موت سے بھاگنے کی بجائے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے اور وقت آنے پر اس کو اپنے گلے سے لگانا چاہیے. دعاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مائی صاحبہ کی کامل مغفرت فرمائے اور لاحقین کو متوسلین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق صد عزت و احترام و تکریم جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، سب سے قبل تو میں ماجد صاحب ان کی جملہ فیملی سے، جملہ الواحقین و متوسلین سے یہ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور اس دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مائی صاحبہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، الواحقین اور متوسلین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حافظ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ لینا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کیا لوگو اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنے والوں، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم اس دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح ایک مسافر دنیا میں رہتا ہے، او عابر السبیل، جس طرح ایک اجنبی دنیا میں آتا ہے اور زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، یا ایک مسافر دنیا میں آتا ہے اور زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی ایک پتھر کے اوپر پانی کی مانند ہے کہ کبھی ہوا آئے گی اور اس پانی کو الٹ کر یا اڑا کر لے کر چلی جائے گی۔ یہ زندگی، دنیا کی زندگی فقط اتنی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے، تو آپ ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جو چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا اور مرا ہوا تھا۔ تو سرکار نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس بکری کے مردار بچے کی قیمت کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا مردار بچہ ویسے بھی اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کی قیمت نہ ہوتی، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اور عرب کا یہ رواج اور دستور ہے کہ جس جانور کے چھوٹے کان ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ ہوتا تو اس کی قیمت نہیں ہوتی، تو یہ تو مردار ہے اور مرا ہوا ہے اور اس سے تو بدبو آ رہی ہے، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح اس بکری کے مردار بچے کی آج کوئی قیمت نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافر کو کبھی یہ دنیا عطا نہ کرتا۔ تو سامعین محترم، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت سرکار نے یہ بتائی ہے کہ اس بکری کے مردار بچے کی بھی اس کی جو ہے قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ کافروں کو یہ دنیا نہ عطا کرتا۔ تو سامعین محترم، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او صدیق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم میت کو قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہو تو وہ میت ایک ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، تو وہ مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے کہ کاش کوئی آ کر مجھے بچائے، کاش کوئی آ کر مجھے بتائے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب شخص کو کسی میت کو قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں تو اس کا وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ینتظرو، وہ کسی شے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، اب میت قبر کے اندر کس شے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ دنیا کے معاملات تو ختم ہو گئے ہیں، اب جو اس نے دنیا میں کمائی کی تھی اب اس کا اسے حساب دینا ہے، تو قبر کے اندر اب کس شے کا انتظار کر رہا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ینتظروا دعوی، لوگوں وہ آپ کی دعائے مغفرت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ قبر کے اندر مردہ وہ شخص پڑا ہوا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اور مومن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ قبر کے اندر کسی شے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، کس شے کا انتظار؟ فرمایا ینتظر دعوی، آپ کی دعائے مغفرت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تلحقہ من اب او ام او صدیق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اب کوئی کاش میرا بھائی میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے، میرا پڑوسی میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے، میرا دوست میرے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ وہ اس شے کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی میرے رشتہ داروں و اقارب میں سے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے والدین
मेरे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करे। तो सरकार से अर्ज़ करने लगे सहाबा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स अपने मुर्दा बहन भाइयों के लिए, अपने अजीज़ व अक़रबा के लिए दुआ करे तो उसे कब्र में क्या सिला मिलेगा? तो सरकार ने फरमाया ये दुआ उसे इतनी अजीज़ होगी, अगर दुनिया व माफ़ीहा की नेमतें उसे अता कर दी जाए कब्र में, तो वह इतना खुश नहीं होगा जितनी इस दुआए मग़फ़िरत से खुश हो रहा होता है। वो सरकार की दूसरी हदीस सरकार ने फरमाया कि कब्र के अंदर जब ये दुआ उस मैयत को पेश कर दी जाती है तो वो आगे से सवाल करता है, मिन ऐन ली, ये मेरे पास कहाँ से आया? तो उसे आगे से जवाब दिया जाता है फरिश्तों की तरफ से कि भी इस्तिग़फ़ारी का वलद का लका, कि ऐ लोगो, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटों ने बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की है, इसके सिले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी कब्र में ये पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा दिया है। तो सामीन मोहतरम, टाइम भी हो गया है। मैं आखिर पर फिर इस फैमिली के साथ इज़हार तज़ियत करता हूँ और इस दुख में बराबर का शरीक हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माई साहबा की कामल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, लाहिकीन और मुतवस्सिलीन को ये अज़ीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।